بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوشی اور غمی اور رنج و راحت کے موقع پر اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں اور اذکار بتائے ہیں، اگر انہیں یاد رکھا جائے اور برموقع ایمان رکھ کر پڑھا جائے تو اللہ کی طرف سے ایسی بندی پر رحمت اور برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان کو بھی کوئی مصیبت پہنچے، پھر اللہ نے اس کے لیے جو فیصلہ کیا اس پر وہ یہ الفاظ کہہ دے۔ ترجمہ: بلا شبہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور جو مجھ سے چھن گیا ہے اس سے بہتر عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس دعا کے پڑھنے پر ترجمہ: اللہ تعالیٰ اسے اس چھینی ہوئی شے کے بدلے میں بہتر عطا فرمائے گا۔ مسلم: چنانچہ جب میرا خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوا تو میں نے کہا کہ ابو سلمہ سے کون سا مسلمان بہتر ہوگا؟ یہی تو وہ پہلا گھر تھا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہجرت کی راہ اختیار کی۔ میں نے یہ سوچنے کے باوجود پھر بھی مذکورہ دعا پڑھ لی، لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں مجھے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور شوہر عطا فرما دیا۔ چنانچہ اس طرح ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری جانب بھیجا کہ وہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام نکاح دیں۔ میں نے جواب بھیجا کہ میری ایک بیٹی ہے اور میں بڑی غیرت والی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ جہاں تک ام سلمہ کی بیٹی کا تعلق ہے، ہم اس کے لیے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ام سلمہ کا یہ بوجھ اتار دے، اور میں اللہ سے یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ ام سلمہ کی اس غیرت کا مسئلہ حل ہو جائے۔ صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو ان کی وفات پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سلمہ تو فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ ترجمہ: اے اللہ، مجھے اور اسے بخش دے اور اس کے بعد میرا انجام خوبصورت کر دے۔ چنانچہ اللہ نے ابو سلمہ کے بعد میرا انجام ایسا کیا کہ مجھے وہ شخصیت بطور شوہر کے عطا فرمائی جو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہترین تھی۔ میری بہنوں، یہ تھا مہاجر گھرانہ جس کا ایک فرد فوت ہوا تو خاتون نے اللہ کے حضور دعا کی۔ دعا میں دو چیزیں شامل ہیں، پہلی یہ کہ اس جدائی کی مصیبت پر اللہ کے ہاں اجر مل جائے، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی محروم نہ رکھے۔ چنانچہ اللہ نے دونوں چیزیں عطا فرما دیں۔ کیسا جامعہ دعا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پر بھی اللہ نے قبول فرمائی۔ صحیح مسلم ہی کی مذکورہ روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب تم کسی بیمار کی عیادت کو جاؤ یا کسی فوت ہونے والے کے پاس جاؤ تو جو جملہ زبان سے نکالو بہتر نکالو، کیونکہ جو تم کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ قارئین کرام، دو باتیں ثابت ہوئیں، ایک تو یہ کہ کسی کے فوت ہی ہونے پر مذکورہ دعا نہیں بلکہ جون سی مصیبت بھی آئے، مال کا نقصان ہو یا مکان کا دکان کا خسارہ ہو یا کوئی اور پریشانی، یعنی ہر طرح کی پریشانی میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانگی ہوئی دعا پڑھی جائے۔ دوسرا یہ کہ بیمار اور میت پر بطور خاص احتیاط کے ساتھ منہ سے کوئی جملہ بولنا چاہیے، اس لیے کہ ان دونوں مواقع پر فرشتے موجود ہوتے ہیں اور وہ آمین کہتے ہیں، یعنی منہ سے نکلا ہوا جملہ اللہ کے ہاں قبولیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے ان عورتوں کو غور کرنا چاہیے جو مصیبت کے وقت دہائیاں ڈالتے ہوئے کہتی ہیں، نی میں لٹی پٹی گئی،
یعنی میرا بیڑا غرق ہو گیا، میں برباد ہو گئی۔ تو فرشتے کہتے ہیں آمین، یعنی اے اللہ، جس طرح بے صبری کے ساتھ یہ آہ و دفقاں کر رہی ہیں اس کا ستیہ ناش کر دے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی بے صبری اور فضول باتوں سے محفوظ رکھے۔ میری بہنوں، آخر پر ضروری سمجھتی ہوں کہ ہم مومنوں کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو بڑی غیرت اور حیا والی خاتون تھیں، ان کے اس جملے پر بھی غور کیا جائے کہ انہیں کس قدر غیرت اور حیا آ رہی تھی کہ میری بیٹی بڑی ہے، اب میں نئی جگہ نکاح کروں گی تو میری بیٹی کیا محسوس کرے گی۔ یقیناً بچے بڑے اور باشعور ہوں اور اس حالت میں خاوند فوت ہو جائے تو ایسی غیرت کا آنا ایک فطری عمل ہے، اور یہی غیرت و حیا ہی تو عورت کا زیور اور حسن ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ ہم دعا کرتے ہیں، یہ ہماری طرح کا کہنا نہ تھا کہ اگلے کو محض دعا پر ٹرخا دیا جائے اور جو اپنے ذمے ہے، جیسا کہ آج کل مرد حضرات کرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ مہربان ہستی تھے جو مصیبت میں غیروں یعنی غیر مسلموں کے بھی کام آنے والے تھے۔ تو یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی ہے کہ دعا بھی کرتے ہیں اور بچی جوان ہے تو اس کا بندوبست بھی کرتے ہیں۔ دعا کے ساتھ بچی کا بندوبست بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے جملے میں موجود ہے، اور یوں اس حوالے سے ایک عورت جو غیرت ہے اس کا بندوبست ہو جائے۔